دنیا کے تمام انسانوں، جمعہ کے دن 7 دنوں میں ایک مرتبہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع، یہ جمع ہونا اس لیے ہے کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک، رب، پروردگار کی تعریف کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، گنگان کریں۔ ہمارا پیدا کرنے والا رب، ہم کو روزی دینے والا، زندگی دینے والا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں سب کچھ ہمیں، ہمارے بدن کو بڑا کر کے پھر ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھنے اور سننے والا انسان بنا کر بھیجا۔ وہی رب اپنی آخری کتاب القرآن الحکیم میں صاف طور پر ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد، ساری اولاد کو بہت فضیلت بخشی ہے، عزت دی ہے۔ وَلَقَدْ بے شک تحقیق، حقیقت میں، کرمنا ہم نے احترام کیا ہے، ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم، آدم علیہ السلام کی نسل کو، اولاد کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس انسان کو ہم نے زمین پر، سمندر میں، پانی میں، یہاں تک کہ اب تو انسان ہوا میں بھی اڑنے لگا ہے، ہم نے اسے اٹھایا زمین پر، پانی میں، اور یہ ہواؤں میں بھی اڑنے لگا۔ حَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اچھی چیزوں کا رزق ہم نے ان کو دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جتنے پرانی ہیں، زمین سے لے کر سمندر میں رہنے والے، زمین کے اندر کھڈا کر کے رہنے والے، سمندر کی تہ میں اس کے نیچے رہنے والے، ہواؤں میں، جہاں بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق کے اوپر ہم نے انسان کو بہت بڑی فضیلت بخشی ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو اچھا رزق دیا ہے کھانے کا۔ کھیتی ہوتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے قیمتی مال، پھل، پھول، فروٹ، یہ ہم انسانوں کے لیے نکال لیتے ہیں، نیچے کا جو بچتا ہے چارہ وہ جانوروں کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز انسان اپنے لیے جمع کرتا ہے، بیج ہے، دانے ہے، اناج ہے، پھل فروٹ ہے، یہ سب انسانوں کے لیے ہوتا۔ نیچے کا بچا ہوا جس کو ہم کچرا کہتے ہیں، وہ بہت سارے اللہ کی دوسری مخلوق کھاتی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی مخلوق ہم نے پیدا کی ہر ایک کے اوپر اس کو رکھا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا ہے، کہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، اشرف، سب سے بہترین، سب سے اچھا۔ وَسَخَّرْنَا، تمہارے لیے مسخر کر دیا جانوروں کو، ہاتھی کو، گھوڑے کو، اونٹ کو، دنیا کے سارے جانوروں کو تمہارے ہاتھ میں دے دیا، اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اس پر سواری کرتے ہو، جب کبھی ضرورت ہوتی ہے ذبح کر کے کھاتے بھی ہو، اس کے چمڑے سے، اس کے بال سے، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے فائدوں کی چیزیں۔ پہلے زمانے میں جو ٹینٹ گھر بنتے تھے، خیمے، وہ چمڑے کے بنتے تھے، تم اس سے حاصل کرتے ہو۔ دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی، اتنے بڑے چاند کو، سورج کو، تاروں کو، نظام شمسی کو، ہزاروں کہکشائیں ہیں۔ نظام شمسی کے اندر ایک سورج ہے، 8-9 سیارے ہیں، جس میں سے زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، چاند تو بالکل چھوٹا سا ہے،
ایسے نظام شمسی مل کے گیلیکسی کہکشاں بناتے ہیں، ایسی ہزاروں گیلیکسیاں اس زمین کے اوپر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالی جو اتنی لمبی چوڑی کائنات، اتنا لمبا چوڑا آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، یہ سب بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پورے زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی پر ہے، اور پھر اللہ کتنا بڑا ہے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اللہ کی جو کرسی ہے، اللہ کا جو عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے یہ تو ہم بتا نہیں سکتے۔ دنیا کتنی چھوٹی ہے، کائنات اللہ کی کرسی کے آگے کتنی چھوٹی ہے، اللہ کے عرش کے آگے پوری زمین آسمان، ساتوں زمین آسمان، یہ ساری چیزیں کتنی چھوٹی ہے کہ اگر اللہ کی کرسی میں سوئی کی نوک سے ایک باریک سا سوراخ کر دیا جائے تو اس باریک سے سوراخ میں پوری کائنات آ جائے گی۔ اب اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ جو حملۃ العرش ہے، اللہ کے عرش کے قریب کے فرشتے ہیں، وہ کتنے بڑے ہیں؟ سمندر، پانی، اگر اللہ کے عرش کے پاس کے جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں، اللہ کتنا بڑا ہو تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ وہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ سارے سمندر کا پانی اس فرشتے کے سر پہ ڈالا جائے گا تو بہہ کر کان تک نہیں آئے گا، اتنے بڑے وہ فرشتے ہیں۔ تو عرش کتنا بڑا ہے، کرسی کتنی بڑی ہے، اتنا سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟ کتا، بلی، جانور، پکشی، چرند، پرند، جنگل کے بٹر فلائی، پکوڑی جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر اتنی ورائٹی ہے، 28,000 سے زیادہ اس کی ورائٹی ہے۔ اور دن بھر میں جب بارش کا موسم آتا ہے تو اتنی بٹر فلائی، پکوڑی، تتلیاں نکلتی ہے، ایک دن میں نکل کے مر جاتی ہے کہ جو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک اتنے انسان نہیں آئیں گے۔ اتنی اللہ کی مخلوق، یہ ساری مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بہترین مخلوق۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا، جان بوجھ رکھنے والا، سوچ سمجھ وچار رکھنے والا، عقل سے گندا نہیں کھاتا، خراب چیز نہیں کھاتا، سڑی ہوئی چیز اٹھا کر نہیں کھاتا، اس کو دماغ دیا، عقل دیا، بولنے کی صلاحیت دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کا، گائے لمیٹڈ بولے گی، بکری اس کی ایک آواز اتنا ہی بولے گی، گدھے کی آواز ہے اتنا ہی بولے گا، ہر جانور، ہر مخلوق کی ایک آواز ہے، حالانکہ وہ اپنی آواز، وہ اپنا اشارہ، وہ اپنا بول، سب بولتے اور سمجھتے ہیں، آپس میں ان کی بولی بھاشا وہ سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تو یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ ہم بیٹھتے نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، ہماری آواز آئے گی۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہ پتھر ہے، یہ سنگمرمر ہے، یہ کالا پتھر ہے، سفید پتھر ہے، مٹی ہے، یہ پلاسٹک ہے، یہ کچھ ہے، کپڑا ہے، یہ بھی مسلسل اللہ کی تعریف اور تسبیح کر رہے ہیں۔ لا یفترون، رکتے نہیں۔ ہم تو کبھی آئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، چلے جائیں گے، کاروبار دھندے، بزنس، تجارت گھر میں لگ جائیں گے، ہماری عبادت، ہماری تسبیح رک جائے گی۔ کائنات کی ہر چیز کی تسبیح لا یفترون، کبھی رکتے نہیں، کنٹینیو چل رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کائنات کی ہر چیز تسبیح تو کر رہی ہے۔ ٹر 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 بارش میں مینڈک کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ مینڈک کی آواز بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔
گھر میں گھونسلہ ہے، پرندے ہیں، پکشی ہیں، وہ بھی اللہ کی مسلسل تسبیح کر رہے ہیں، کبھی رکتے نہیں. انسان کو رک جاتا ہے. کل قد علم صلاتہ، کائنات کی ہر چیز اپنی نماز بھی جانتی ہے. تسبیح تو ہو گئی. ارے نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، الگ الگ تسبیح پڑھتے ہیں. کل، ہر چیز، قد علم، جانتی ہے، صلاتہ، اللہ کی نماز. کیسے نماز پڑھنا ہے؟ ہاں، ایک پتھر ہے، اس کو تراش کے مورتی بنا دیا گیا، اس مورتی کی پوجا ہو رہی ہے، اس مورتی پر کوکو لگا رہے ہیں، اس مورتی کے اوپر دودھ ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، لیکن اس مورتی کا جو پتھر ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے. اور اگر اس کو زبان ہوتی نا تو اس کے پاس آنے والے انسانوں کو بولتا، ارے پگلو، میں جس اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، میں جس اللہ کی نماز جانتا ہوں، تم بھی اسی اللہ کے سامنے جھکو. اگر اس کو منہ دے دیا جائے اس پتھر کو، وہ خاموش ہے، اپنی نماز اپنی تسبیح میں ہے. اب یہ چیز اس ملک ہندوستان میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو اس ملک ہندوستان میں آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں جن کو ہم لوگ ہندو کہتے ہیں. ذریۃ من حملنا مع نوح، جن کو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا تھا، اٹھانے کے بعد بچایا تھا، بچنے کے بعد ان کی آبادی آگے بڑھی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بچے ہوئے لوگ تھے، سب سے بڑی آبادی کے لوگ آج ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، اس علاقے میں آج بھی پھیلے ہوئے ہیں. جن کو ہم لوگ ہندو سمجھتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ان کے باپ دادا ساتھ میں تھے. اب ان کو بڑے ادب اور احترام سے، میں آیا تو یہاں پر بورڈ لکھا ہوا تھا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اپنے مومن بندے کو دکھ تکلیف دیتے ہیں، اور کئی آیتیں ہیں، پھر توبہ نہیں کرتے، مر جاتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو میں سوچنے لگا، کیا جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو ہندو ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، جو منافق ہے، جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا، کیا ان کو تکلیف دے سکتے ہم لوگ؟ کیا ان کو دکھ دے سکتے؟ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہے؟ تو فوراً میرے ذہن میں آیت آئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم جماعت میں جاتے ہیں نا، 6 نمبر کی چیزیں سکھائی جاتی ہے نا. اکرام مسلم اس کے اندر آتا ہے کہ مسلم کا احترام کرو، اکرام کرو، مسلمان کے ساتھ بڑے ادب احترام سے پیش آؤ، کسی مسلم کی بے عزتی مت کرو. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم آدم کی ساری اولاد کا احترام کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف ایمان والوں کا نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو روزی دے، ہوا دے، پانی دے، سورج کی روشنی اور گرمی دے، اور سارے بندوں سے اگر چھین لینا تو دنیا میں 10% بھی انسان نہیں بچیں گے. تو اللہ کہتا ہے یہ میرے سارے میرے بندے ہیں. اب دیکھو کتنی اللہ کے ساتھ محبت، الفت اور لگاؤ کا معاملہ لگتا ہے. ہم کسی کافر کے پاس بھی گئے اور اگر اس سے یہ کہنے لگے بھائی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اس رب نے پیدا کیا جس کو میں مانتا ہوں، آپ اس خدا کے بندے ہیں، تو یہ جو قوم ہے ہندوستان کے اندر بڑی نرم قوم ہے. جب مسلمان اقلیت میں تھے، مغل 750 سال حکومت کیے، 2.5-3% تھے مسلمان، اور یہاں کی 98% ہندو آبادی نے ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا، سر جھکا کے مان لیا، ان کی حکومت میں دب کے رہتے تھے. صرف 1-2 جگہ بغاوت ہوئی، ایک شیواجی مہاراج ہیں اور ایک ادھر راجستھان کی طرف، تو باقی پورے ہندوستان میں لوگوں نے مانا یہ نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کو بولیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے تو یہ سنتے ہیں، مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قریب آتے ہیں. لیکن ہمارا انداز اچھا ہونا چاہیے. تو ایک ساس اور بہو مندر میں گئے، اور مندر میں جانے کے بعد اب وہ دیکھو ان کے اندر آستک اور ناستک 2 لوگ ہیں ہندوؤں کے اندر، آستک اور ناستک.
तो अब जो बहू थी ना, कभी मंदिर में गई नहीं थी, हिंदू घराने की थी, शादी होकर आई, अब सास उसको लेके गई, देखा उसने तो मंदिर के बाहर कुछ जानवरों का स्टेचू बना हुआ है, पुतला बना हुआ है, शेर का, हाथी का। तो मंदिर में अंदर जाती है तो रुक गई बहू और कहने लगी नहीं नहीं, उसको देख के मेरे को डर लग रहा है, वो हाथी को देख के डर लग रहा है, वो शेर को देख के डर लग रहा है। तो बहू बोलती अरे वो पत्थर का है, हाँ, अरे वो नकली है, वो इंसानों ने बनाया है, हाँ, वो इंसानों ने बनाया, वो तो देख मैं उसके मुंह में हाथ डालती हूँ, कुछ करता है क्या? नकली है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, कुछ नहीं करेगा, चल बोले तू अंदर चल। तो डरते डरते हाथ डालो तो उसके मुंह में, फिर करते करते ये अंदर गई। जब अंदर से वापस आई तो अपनी सासू जी से कहने लगी ये कौन है? कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हाफिज नहीं, कोई आलिम नहीं, तुम्हारे हमारे जैसा कुरान हदीस जुमा का बयान सुना हुआ नहीं, रोजा रखा हुआ नहीं, मुसलमान घर में पैदा हुआ नहीं। वो बहू अपनी सास से कहने लगी अच्छा, मैं तो गई अंदर और देखा, मैंने मूर्ति को भी देखा, अब तुम बोल रहे थे बाहर वो जो हाथी की मूर्ति है, शेर की मूर्ति है, वो नकली है, डुप्लीकेट है, पत्थर की है, इंसान ने बनाया, लेकिन अंदर जो जाकर हमने पूजा की वो भी तो वैसे ही था ना, वो भी तो इंसानों ने, वो भी पत्थर की थी ना, तो फिर वो कैसे हमारा खुदा हो गया? वो कैसे हमको खुद? अब ये बहू आगे अपनी सास से कह रही है, तो इनके दिलों में, हजरत ने कहा ना, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से तौहीद इनके दिलो दिमाग के अंदर रची बसी है। और आप आओ मेरे साथ, अभी हम लोग जा रहे हैं रिसोर्ट, चलो औरंगाबाद से लेके जालना, जालना से लेके रिसोर्ट, और ये 5वां साल है रिसोर्ट के अंदर, कई हजार लोग जमा होते हैं, और जो कई हजार जमा होते हैं ना, एक भी टोपी वाला नहीं है उसके अंदर, एक भी दाढ़ी वाला नहीं, एक भी खतने वाला नहीं, एक भी जिसको हम मुसलमान कहते हैं वो नहीं है, लेकिन ये जो है हम जैसे कहते हैं अल्लाह एक है, वो कहते वो निराकार है, हमारा खुदा निराकार कहते हैं, एक है, अकेला है, अजन्मा है, अमुक्त है, हमेशा से है, कहीं से जन्म नहीं लिया, कभी मरेगा नहीं, कुछ नहीं था जब से है, सब कुछ बनाया, सब कुछ चला रहा है, एक दिन सब कुछ नष्ट कर देगा वो निराकार प्रभु। ये उनका अकीदा है, बिल्कुल तौहीद का, इस्लाम का अकीदा है। और मुझे खड़ा करते हैं, कुरान की अरबी आयत पढ़ता हूं, उन लोगों को बताता हूं हम इतने गाफिल क्यों हैं, हमारा दिल इतना तंग क्यों है, हम इतनी नफरत क्यों करते हैं? अरे ये तो मुतने की तमीज नहीं, ये तो ऐसा है, ये तो गैर है, ये हमारे दिलों में हम सोच क्यों लाते हैं? ये क्यों नहीं सोचते मैं जैसे अल्लाह का बंदा हूं, ये भी अल्लाह का बंदा है, मैं अल्लाह को जानता मानता हूं, फर्क ये है कि ये नहीं जानता मानता। हमारे घर में कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा है बहुत होशियार है, बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे पढ़ रहा है, एक बच्चा जो तो कम ज़हन है, आगे कम, उसको दिमाग कम चलता है, तो उसकी तरफ ज़हन और दिमाग और तवज्जो ज्यादा देंगे ना हम लोग, तो ये अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह को भूले हुए हैं, इनको बड़े मोहब्बत से, बड़े प्रेम से तौहीद की तरफ लाना है, और ये लोग बता रहे हैं। अब आपको बताता हूं मैं, मंगेश भाई, देखो नाम से समझ जाएगा आपको, मंगेश भाई स्टेज पर कुर्सी पर बैठे और बोलने लगे कि भाई देवा एक है कि दहा है, तो सबने कहा कि देवा तो एक है, हाँ, देवा कुटे है, देवा कसा है, आकार है कि निराकार है? नहीं, आकार तो देव का नहीं है, कोई आकार नहीं हो सकता, चित्र मूर्ति आकार फोटो नहीं बना सकते उसका, वो निराकार है। तो अब उसने कहा कि मेरे घर में चूहे बहुत ज्यादा है, मराठी में बोल रहा है, माझे घरी लई जास्ती उंदीर है, नी काय केलो लय चांगला मांजर, मांजर बिल्ली को बोलते, लय चांगला मांजरचा फोटो लावून ठेवून दिलो, उंदीर आले, चूहे आए, मांजरचा फोटो पाहिले पण काय घाबरले नहीं, चूहे आए, बिल्ली का फोटो देखे, वो चूहे डरे नहीं और अपना अपना खा पी के भाग गए। वो पब्लिक को क्या समझा रहा है, पण माणसाला काय होऊन गेला आहे, फोटोला घाबरत आहे, मूर्तीला घाबरत आहे। ये कौन? मंगेश भाई, उनका एड्रेस दे दूंगा, यूट्यूब पे उनकी तकरीर है। ये इस कौम के लोग हैं जिनको हम लोग समझे जहन्नमी है, मुतने की तमीज नहीं। हम सोच रहे हैं इनके अंदर से अल्लाह लोगों को खड़ा कर रहा, एक खुदा की तरफ लोगों को बुला रहे हैं। फिर क्या बोलने लगे, सकाळी तुम्ही पूजा करत ना, तुमच्या घरी आहे का देवची मूर्ती? नहीं तो फ्रेम है ना तुमच्या घरी,
तुम्ही पूजा करत ना, तुम्ही काय करत, तिलक लावत ना, पूजा करत तो सिंदूर जो कुकू लगाते हैं, तो तुम्ही विचार करा तो तिलक तुम्ही कुठे लावत, काचाला लावत के फोटोला लावत? फोटो पर्यंत पहुंचत नहीं, फोटो तक नहीं जा रही। ये मंगेश भाई बोल रहे स्टेज पे बैठकर, और फिर लोगों से कहते हैं कि भाई खुदा एक है, निर्गुण है, निराकार है, कोई जिस्म नहीं, आकार नहीं, और खुदा तो इतना बड़ा है कि कायनात से बड़ा है। तो कायनात से बड़ा इतना कागज लाओ तो उसका फोटो बनाओगे ना? तो पूरी कायनात से बड़ा खुदा है, तो इस कायनात से बड़ा कोई कागज लेकर आओ, तब में उसका फोटो बना पाओगे। ये कौन कह रहा है? ये हमारे कहने की बात है, ये हमारे मंगेश भाई समझा रहे हैं। अब इनके साथ मिलकर कब हम इस कौम को समझाएंगे? अल्लाह ने हमें दिया, अल्लाह हमारी हाजिरी नहीं लेगा क्या? खाना दिया, पानी दिया, अच्छा महल्ला दिया, सब कुछ दिया, अमन दिया, हाँ, अमन की जिंदगी गुजारते थे, रात में पेट भर के सोए, सुबह उठे फिर नाश्ता किए। मेरे भूले हुए बंदों को क्या तुमने मेरा सबक सिखाया, सुनाया, पढ़ाया? कायनात का हर काम, मुश्किल से मुश्किल काम, पहाड़ देखते हो, दुनिया खोदना शुरू करे तोड़ पाएगी पहाड़ को? पत्थर तोड़ तोड़ के लाते हैं, सालों साल लाते तो आधा पहाड़ खत्म नहीं होता। ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक काम अल्लाह ने इंसानों को दे दिया, वो अल्लाह कर सकता था, वो काम भी कर सकता था, इंसानों में से नबियों को दे दिया। नबियों के पास कंप्यूटर भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मशीन भी नहीं थी, चप्पल घर जाते थे, नंगे पैर चलते थे, एक लुंगी पहने हुए हैं, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और लोगों के पास जा जाकर एक खुदा की दावत दे रहे। ये एक खुदा की दावत देने का काम अल्लाह ने नबियों को क्यों दिया, इंसानों को क्यों दिया? अल्लाह उनके दिमाग में नहीं डाल सकता था? आज इतनी तरक्की है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एंड्रॉइड है, अल्लाह हमारे ये सब मशीनों के अंदर मैसेज नहीं भेज सकता? जो कुरान नाजिल किया, पूरा कुरान उनकी भाषा में अल्लाह उतार नहीं सकता? जिसके हाथ में जो मोबाइल, जो भाषा वाला, अरबों खरबों भाषाएं, इंडिया में खाली नोट पर 14 भाषा लिखी हुई है, लोकल की 700 भाषा है इंडिया के अंदर। 700 भाषा में आज तक कुरान का तर्जुमा भी नहीं हुआ। क्या अल्लाह उनके मोबाइल में उनकी भाषा में कुरान भेज नहीं सकता? भेज सकता है, क्यों नहीं भेजा? ये काम नबियों को क्यों दिया? अब कोई नबी आएगा, कोई रसूल आएगा? नहीं आएगा। अब ये हम ही आ रहे तेरे लोग, जो भी जैसा भी हलाल हराम खाते कमाते, जो भी, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, कल किया, अब सही कमाऊंगा, करते करते जो भी है, जैसा भी है, अल्लाह मेरी मेहनत है, कोशिश है, ये टूटा फूटा मैं रोजा रख रहा, नमाज कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, और मैं तेरे भूले हुए बंदों तक भी पहुंच रहा हूं। अब बताओ, तबलीगी जमात बेचारी 90 साल हो गए, 2% नमाजी नहीं बने मुसलमानों में। 90 साल से तबलीगी जमात इतनी मेहनत कर रही, चल भैया, चल दादा, दाढ़ी में हाथ लगा के आओ ना, बैठो ना, अपना भाड़ा तोड़ा खर्चा, बीवी बच्चे धंधा कारोबार छोड़कर आए, 2% नमाजी नहीं बन सके। ये जो 98% इंडिया में कितनी आबादी है? 125 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान हैं, 100 करोड़ जो अल्लाह को नहीं जानते मानते। ये 100 करोड़ तक एक अल्लाह का मैसेज कब पहुंचेगा? वो भी अल्लाह के बंदे हैं। कब पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगा? मैं खाली मुसलमानों में घूमूं, मैं खाली मस्जिद से मस्जिद में जाऊं, मैं सिर्फ नमाज की तरफ बुलाऊं, और मुसलमानों को, मुसलमानों से हट के आम इंसानों को एक खुदा की दावत? तो ये दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहा है, कलाम पाक में 8-9 जगह धमकी दी है। जो नबियों का मिशन था, जो काम नबियों ने किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के क्या बीवी बच्चे नहीं थे? क्या पेट नहीं था? क्या उनको भूख नहीं लगती थी? क्या वो कपड़ा नहीं पहनते थे? कितना टाइम रह गया है मौजूद साहब? हाँ, क्या उनको भूख नहीं लगती थी? क्या उनको सर्दी गर्मी, दुनिया घर बार, खाना कमाना उनके साथ नहीं था? वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हर नबी के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में कहता हर एक के बीवी बच्चे थे। अरे मालेगांव में खाली कोई बता दे किसी की 4 बीवी हो, 4 बीवी को रख रहा हो, पाल रहा हो, झगड़ा नहीं हो रहा हो, चैन सुकून की जिंदगी चल रही हो। रशीद मसाले वाले बताते थे उनके जमाने में एक 4 बीवी वाला मालेगांव में था, और वो आज तो एक भी नहीं मिलेगा 4 बीवी वाला।
اللہ کے رسول کی 9 13 بیویاں تھی، سب کا خرچہ بھی پراتے تھے، ہر ایک کا حق بھی ادا کرتے تھے، اور امت مسلمہ کا بھی حق ادا کرتے تھے، اور اللہ کے بھولے ہوئے بندوں تک بھی پہنچتے تھے۔ اب بتاؤ، ایک بیوی کا نخرہ میں اٹھا نہیں پا رہا، ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا، ایک بیوی کے ساتھ ہی میرا جھگڑا ہو جا رہا، تب تک بک بک، اور گھر چل نہیں پا رہا، اتنے بچے سنبھال نہیں پا رہا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کو بھی بیوی بچے ہم نے دیا تھا۔ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر ہماری شریعت میں ہمارے لیے 4 بیوی کی اجازت ہے، اللہ کے رسول کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی، پہلے کی شریعت میں 100 بیویاں رکھنے کی بھی اجازت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیوی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، کیسے کرتے تھے نبی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے، اتنی بیوی بچے پالتے ہوئے، اور دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہوئے۔ تو 8-9 جگہ پر قرآن میں اللہ نے دھمکی دی۔ میں نے بات شروع کیا تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی ہے، دماغ دیا ہے، سوچ، وچار، خیال، آنکھ، کان، عقل، بولنے کی طاقت، یہ ہم نے انسان کو اور مخلوق سے اشرف بنایا ہے۔ پھر وہ بھی اتنا ہی کرے جیسے کتا آیا، وہ بھی کچھ کتے پیدا کر کے چلا گیا کھا پی کر، ہم بھی کیا ویسے ہی بس آئے اپنے بال بچے چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اپنے ہی لالے پڑے ہوئے، اپنی جنت کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، لوگوں کو کیسے قریب کرے؟ تو اللہ نے دھمکی دی 8-9 جگہ پر۔ پھر کبھی وقت ہوگا تو بتاؤں گا کہ اگر تم نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، کہیں بھی جاؤ نا، کیا ڈیوٹی کر رہے تم؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے، کہاں رہتے، کیا ڈیوٹی ہے تمہاری؟ تو میں بولتا ہوں بھیا دیکھو، چھوٹی ڈیوٹی کی بات کر رہے کہ بڑی ڈیوٹی کی بات کر رہے؟ یہ جو دنیا کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں چھوٹی ہے، اور جو اللہ نے جس مقصد سے بھیجا نا وہ بڑی ڈیوٹی ہے۔ تو بھیا پہلے بڑی ڈیوٹی کی بات کر لے، یہ چھوٹی ڈیوٹی لگتی رہتی، چھٹتی رہتی، آتے رہتی، جاتے رہتی، یہ ڈیوٹی چھوڑ دے، بھول جا، اللہ دے گا، تیری قسمت کا تجھے مل کر رہے گا، اپنی بڑی ڈیوٹی پر آ جا تو اللہ اتنا دے گا، اللہ اتنا دے گا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا حکم العباد والبلاد، کہ جہاں صحابہ گئے اللہ کے رسول نے کہا آخری حج میں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ میں جو بول رہا ہوں اب اس کے بعد لگتا نہیں کہ میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، یہ کون سا گاؤں ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کتنا مبارک اور محرم اور مکرم ہے، سن لو، اور سننے والا نہیں سننے والے تک پہنچا دے۔ ایک صحابی کے گھوڑے کا منہ ادھر تھا، ایک صحابی کے اونٹ کا منہ ادھر تھا، ایک صحابی کے ادھر ہی نکل گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ڈیوٹی کدھر گئی، روزی روٹی کدھر گئی، کھانا کمانا کدھر گیا؟ ارے جہاں گئے نا وہاں پہ حاکم بنے، ووٹنگ نہیں مانگے، سچی جھوٹی تقریر نہیں کی، رات میں اسٹیج لگا کے میرے کو ووٹ دینا، لیکن جہاں گئے وہاں پر حاکم بنے۔ تو اللہ بولتا ہے اس بڑی ڈیوٹی کو لے کے نکلو گے نا، اس بڑی ڈیوٹی کو، اللہ کے بھولے ہوئے بندوں کو جو کام اللہ کر سکتا تھا نہیں کیا، ہم کو دے دیا، کتنی برکت دے گا۔ تو آج بھی اللہ کہتا ہے کہ دوسری قوم کو لائے گا، یستبدل قوما غیرکم، دوسری قوم کو، فسوف یأتی اللہ بقوم، عنقریب اللہ دوسری قوم کو لائے گا، ان یشاء یذہبکم، اللہ چاہے تمہیں بھگا دے، تمہیں ہکال دے، تمہیں ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ویأتی بخلق جدید، نئی مخلوق کو لائے، ویأتی بآخرین، دوسروں کو لے کر آ جائے۔ ارے کیوں؟ اور آج کیوں پلاننگ ہو رہی ہے بھیا؟ سن لو، NRC ختم نہیں ہوا ہے، NRC اللہ کی قسم ختم نہیں ہوا ہے، ان کی پلاننگ ہے۔ اگر ہم نے اپنی بڑی ڈیوٹی ادا نہیں کی، ان کو اللہ نہیں بتایا، ان کو اللہ سے قریب نہیں کیا، تو تاتاریوں کی طرح ہمیں یہی نکالیں گے، کاٹیں گے، 100 میں سے 95 کو کاٹ دیں گے، جنگلوں میں بھگا دیں گے، بولنا یہ میرا گھر ہے، یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، بولتے رہنا۔
जंगलों में भगा देंगे। 5% जो बचेंगे तातारियों की तरह फिर रोएंगे, ये अच्छा तुम्हारे पास कौन सा कुरान है, तुम किस अल्लाह को मानते, कौन सा दीन है। 5% बचेंगे, अल्लाह जिनको बचाएगा फिर ये खुद इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। जैसे है आया यूं रिश्ते तातार के फसाने से पासबा मिल गए, काबा को सनम खाने से। अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी। दास्तानों में उनको एनआरसी नहीं पता था, अल्लामा इकबाल को एनआरसी से बुरी चीज पता थी क्या होने वाला है इस हिंदुस्तान में। हम अपने फर्ज मनसबी पर आ जाएं, अपनी ड्यूटी पर आ जाएं, अपने पैदा किए मकसद पर आ जाएं और अल्लाह के भूले हुए बंदों को अल्लाह का तारुफ करा दें। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं मरते मरते मैं एक हूं ना, एक बंदे, एक अल्लाह के भूले हुए बंदे को अल्लाह का इंट्रोडक्शन मुकम्मल करा दूं। माने ना माने मेरा नामा अमाल, मेरी जन्नत पक्की हो जाएगी। हजरत अली का ऐसे हाथ पकड़े आप, ऐ अली रजी अल्लाह अन्हु, तुम्हारी नजात के लिए काफी है कि तुम्हारे हाथ पर एक आदमी को, एक इंसान को हिदायत मिल जाए। मैं अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लूं, इस इंडिया में अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, जो बड़ी नर्म दिल है, अपने जानवर का दूध निकाल के पिलाती है, सबसे अच्छी खाट पे सुला देती है, खुद बाहर गिल्ले में सोती है, ऐसी कौम है, इनको मैं अल्लाह तेरी तौहीद बता दूं, तेरा नाम समझा दूं। माने ना माने मेरा फर्ज अदा हो जाएगा। बातें बाकी है और किसी वक्त लेंगे। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम व रब्बुल हमीद।